توحید باری تعالی۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے توحید باری تعالی، اللہ رب العزت کی توحید۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت کے رب ہونے کا اعتقاد رکھنا، اس بات کا ایمان رکھنا کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت رب ہے، تو اس کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا خالق ہونا، اللہ رب العزت کا مالک ہونا اور اللہ تعالیٰ کا مدبر ہونا شامل ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب حمد اللہ ہی کے لیے خاص ہے جو کہ تمام عالمین کا رب ہے۔ رب کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام عالمین کا خالق بھی ہے، ان تمام موجودات کو، عالمین کو، جتنی بھی چیزیں اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر موجود ہیں، ان تمام کو عدم سے وجود بخشنے والا اللہ ہے، اور وہ ان تمام عالمین کا مالک بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیں اور اب وہ کسی اور کی ملکیت ہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں اور ان میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان تمام کائنات کے اندر موجود چیزوں کا مدبر بھی ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کا انتظام بھی وہی چلا رہا ہے، اسی کا حکم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کو رب تسلیم کرے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کو خالق تسلیم کرنا، اللہ رب العزت کو مالک تسلیم کرنا اور اللہ رب العزت کو تنہا مدبر اور تمام کائنات کا انتظام چلانے والا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام چیزوں کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تمام کائنات کے اندر موجود چیزوں کے رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی ذی روح ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کے ذمہ اس کا رزق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، اسی کے لیے خاص ہے، اور وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو رب تسلیم کرنا اختصار کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور تنہا مدبر بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنا خشوع، اپنی عاجزی، اپنی عبودیت اور بندگی وہ اللہ ہی کے لیے خاص کر لے، کیونکہ جو رب ہو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اسی ذات کی عبادت کرو کہ جو تمہاری رب ہے، جس ذات نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا ہے۔ تو رب اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو توحید ربوبیت کے نتیجے میں انسان پر جو چیز لازم ہوتی ہے وہ توحید الوہیت ہے، کہ وہ اپنی تمام قسم کی عاجزی اور عبودیت اور اپنی پیشانی کو جھکانا اور مصائب میں اور آفات میں پکارنا، ان تمام چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ اس اکیلے اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام عالمین کا رب ہے۔ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے حوالے سے ایک اور چیز کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت
ہر طرح کے کمال سے متصف ہے، وہ ہر طرح کی صفات کمال اس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ہمیں جس چیز کی خبر دی، یا اللہ رب العزت کے بارے میں اس کے برگزیدہ بندوں نے، اس کے انبیاء نے ہمیں جس بات کی خبر دی، اس بات کو اللہ میں تسلیم کرنا، اللہ کو ان صفات سے متصف ماننا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے، ہر قسم کی کمی اور کوتاہی اور خامی سے پاک ماننا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ دو اہم بنیادیں ہیں کہ جن پر انسان کا اللہ کے بارے میں تصور قائم ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور یہ کلمہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب، نقص، کمی اور کوتاہی اور خامی سے پاک اور مبرہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی حمد، وہ کامل حمد جس سے اس نے خود اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اپنے بارے میں اس نے جن صفات کی خبر دی ہے، یا اللہ کے بارے میں اس کے برگزیدہ بندوں نے جن صفات کی خبر دی ہے، ہم ان تمام صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العزت کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی عیب اور نقص سے بھی پاک ہے، اور اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز ہو، اور وہ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو کہ عزت کا رب ہے، عزت کا مالک ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے بارے میں کفار یا دوسرے لوگ اس کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، اس کے جو اوصاف بیان کرتے ہیں، وہ ان تمام اوصاف سے پاک ہے، وہ تمام اوصاف اس میں موجود نہیں ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی تو اللہ کے برگزیدہ رسولوں پر ہے، یعنی کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے انبیاء اور رسول ہمیں جو خبر دیں وہ بات ہے جو کہ سالم بات ہے، جو کہ عیب سے پاک اور درست بات ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ جو ہے وہ ان تمام صفات کمال سے متصف ہے جو کہ وہ خود اپنے بارے میں بیان کر دے، یا اس کے انبیاء اس کے بارے میں ہمیں جن باتوں کی خبر دے دیں، اور وہ تمام عالمین کا پروردگار ہے۔